رات کی خاموشی، آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ایسے لگ رہے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے امید کے چراغ روشن کر رہے ہوں۔ ایک چھوٹے سے گھر میں ایک آدمی خاموش بیٹھا ہے، اس کے چہرے پر فکر کے آثار ہیں۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے، یا اللہ، زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں آ گئی ہیں؟ کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، گھر کے حالات بھی کچھ خاص اچھے نہیں۔ وہ سوچتا ہے شاید میری عبادت میں کمی ہے، شاید میں نے کوئی ایسی غلطی کر دی ہے جس کی وجہ سے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسی لمحے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں امید کی نئی روشنی پیدا کر دیتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے ہماری آج کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عمل کے بارے میں جو انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ وہ عمل ہے صدقہ۔ آج ہم جانیں گے صدقہ کیا ہے، صدقہ کیسے نکالا جاتا ہے، صدقہ کس کو دینا چاہیے، اور صدقہ دینے کے حیرت انگیز فوائد کیا ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے مشکلات دور ہوں، رزق میں برکت آئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ صدقہ کیا ہے؟ اسلام میں صدقہ ایک بہت عظیم عبادت ہے۔ لفظ صدقہ عربی لفظ صدق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سچائی۔ یعنی جب انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی سچائی ثابت کرتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں صدقے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ صدقہ صرف پیسے دینا نہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صدقہ صرف مال تک محدود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ مثلاً اگر آپ کسی کو راستہ بتاتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی کمزور انسان کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی کو اچھی بات سکھاتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ کسی مسلمان بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی صدقہ ہے۔ سوچئے اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام بھی اللہ کے نزدیک بڑی نیکی بن سکتے ہیں۔ صدقہ کیسے نکالا جاتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ نکالنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے نیت۔ جب بھی صدقہ دیں تو دل میں یہ نیت کریں، یا اللہ، میں یہ صدقہ صرف تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ دوسری یہ ہے کہ اب صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق دیں۔ اسلام میں صدقے کے لیے کوئی خاص رقم مقرر نہیں۔ اگر کسی کے پاس زیادہ مال ہے تو وہ زیادہ دے سکتا ہے، اگر کسی کے پاس کم مال ہے تو وہ تھوڑا بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہیں، رقم کو نہیں۔ خفیہ صدقے کی فضیلت۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ صدقہ زیادہ بہتر ہے اگر اسے خفیہ طور پر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اتنا خفیہ صدقہ دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ یہی اخلاص کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ اسلام میں صدقہ ان لوگوں کو دینا چاہیے جو واقعی ضرورت مند ہو۔ غریب لوگ، یتیم بچے، بیوہ عورتیں، محتاج افراد، بیمار لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کی توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ صدقے کے حیرت انگیز فوائد۔ صدقہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ رزق میں برکت، بیماریوں سے حفاظت، گناہوں کی معافی، مصیبتوں سے نجات، دل کو سکون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ صدقے کی مختلف قسم۔
اقسام اسلام میں صدقے کی کئی اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے صدقہ واجب۔ اس میں شامل ہے کہ زکوٰۃ، صدقہ فطر، یہ وہ صدقہ ہے جو صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ہے صدقہ نافلہ۔ یہ وہ صدقہ ہے جو انسان اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ یہی صدقہ اکثر لوگ روزمرہ زندگی میں دیتے ہیں۔ تیسری قسم ہے صدقہ جاریہ۔ یہ وہ صدقہ ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، مثلا مسجد بنوانا، پانی کا کنواں بنوانا، مدرسہ بنوانا، قرآن مجید وقف کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جو فائدہ دے، اور نیک اولاد جو دعا کرے۔ صدقہ کن چیزوں کا دیا جا سکتا ہے؟ صدقہ صرف پیسے تک محدود نہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اپنی کسی بھی نعمت میں سے صدقہ دے سکتا ہے، مثلا پیسے، کھانا، کپڑے، پانی، دوائیں یا کسی کی مالی مدد۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ اپنی محنت سے بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس میں سے صدقہ دے۔ روزانہ صدقہ دینے کی عادت۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ صدقہ صرف خاص موقعوں پر نہیں بلکہ روزانہ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، یعنی روزانہ کسی نہ کسی طریقے سے نیکی کرنا صدقہ بن جاتا ہے، مثلا کسی کو راستہ دینا، کسی کو پانی دینا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی کی مشکل آسان کرنا، یہ سب صدقہ ہے۔ مصیبتوں سے بچنے کا بہترین عمل۔ بہت سے لوگ زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، کاروبار میں نقصان، بیماریاں، گھریلو مسائل۔ ایسے وقت میں اسلام ہمیں ایک بہت خوبصورت عمل سکھاتا ہے، وہ ہے صدقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے جب کوئی مصیبت آئے تو اسے صدقے کے ذریعے دور کرو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے نیک لوگ مشکل وقت میں صدقہ دیتے تھے۔ صدقہ دینے کے بہترین طریقے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صدقے کا زیادہ ثواب ملے تو چند باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، اخلاص کے ساتھ دیں۔ نمبر 2، کسی کو شرمندہ نہ کریں۔ نمبر 3، نرمی کے ساتھ دیں۔ نمبر 4، خفیہ طور پر دیں۔ نمبر 5، خوشی کے ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ صدقہ بہت زیادہ پسند ہے جو دل سے دیا جائے۔ اب ذرا تصور کریں، قیامت کا دن ہے، سورج سر کے بالکل قریب ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر شخص اپنی نجات کے بارے میں فکر مند ہے۔ ایسے مشکل وقت میں خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں خفیہ صدقہ دیا کرتا تھا۔ سوچئے ایک چھوٹا سا عمل انسان کو قیامت کے دن کتنی بڑی راحت دے سکتا ہے۔ صدقہ اور رزق کا تعلق۔ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر وہ صدقہ دیں گے تو ان کا مال کم ہو جائے گا، لیکن اسلام ہمیں اس کے بالکل برعکس سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، حقیقت یہ ہے کہ صدقہ رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ایسے طریقوں سے رزق دیتا ہے کہ جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صدقے کی چند خوبصورت مثالیں۔ اگر آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں: کسی یتیم کی کفالت، طالب علم کی فیس دینا، مسجد میں پنکھا لگوانا، قرآن مجید رکھوانا، پانی کا کولر لگوانا، درخت لگوانا، یہ سب ایسے صدقے ہیں جن کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ صدقہ جاریہ کی طاقت۔ صدقہ جاریہ وہ صدقہ ہے جس کا ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، مثلا اگر آپ نے مسجد بنوائی یا کسی کو قرآن سکھایا تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، رزق میں برکت ہو، مشکلات آسان ہو تو اللہ کی رحمت نصیب ہو تو آج سے ایک عادت بنا لیں، روزانہ تھوڑا سا صدقہ دیں، چاہے وہ 10 روپے ہوں یا کسی کو پانی پلانا ہو یا کسی کی مدد کرنا ہو۔ یاد رکھیں اللہ کے نزدیک نیت کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا الہ العالمین۔